بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. اور ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج بہت ساری چیزیں ڈسکشن کے لیے موجود ہیں اور اس پہ یقیناً بات بھی کریں گے, لیکن وہ بات کرنے کے لیے میں نہیں ہوں بلکہ مجھے جوائن کیا آج سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ انیس فاروقی صاحب نے, آل دا وے فرام ٹورانٹو کینیڈا. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ فخر, تھینک یو. بہت شکریہ سر شو جوائن کرنے کے لیے. ایک ویڈیو آئی تھی کچھ دن پہلے سندھ ترپارکر کی, وہاں پہ ایک بچے کو پکڑ کر مائنورٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہ ہندو بچہ اور اس کو زبردستی تپڑ مارے جا رہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھگوان کو گالی دو اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ. سر آپ خود کراچی سے آپ کا تعلق ہے, آپ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, یہ والی چیز ہمارے اندر کیا شروع سے ہے, ہم ایسے تھے, یا یہ بعد میں ہمارے اندر یہ ایکسٹریمزم اور اس طرح کی اور اسپیشلی ریلیجیس ایکسٹریمزم یہ ہمارے اندر سرائیت کر گئی ہے ڈکٹیٹرشپ جنرل ضیاء کے دور کے بعد, یا اس سے پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جو ایک تنگ نظری مذہب کو لے کر آ گئی ہے, صرف پاکستان نہیں میں کہوں گا, کیونکہ پاکستان کوئی دنیا سے ہٹ کے تو ملک ہے نہیں, اسی دنیا میں ہم بھی جی رہے ہیں جس میں ساری دنیا جی رہی ہے. اور ریاکشن دیکھتے ہیں جب ہم دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے. اب وہ کسی بھی زاویے سے کسی بھی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی نیشن شروع سے ہمیں ایک ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ بھی لینا ہے ساتھ ساتھ. مطلب اپنی قوم کو ٹھیک کریں نہ کریں وہ بات الگ ہے, جی ڈی پی صحیح ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے, لیکن آپ نے جو ہے نا دنیا فلسطین کا ٹھیکہ آپ نے آزاد کرانا ہے, یہ دنیا میں اور کو مسلمان نہیں کرائے گا. جتنے بھی اتنے 1.5 ارب مسلمان ہیں اس میں سے 20 کروڑ کو ٹھیکہ اللہ میاں نے دیا ہے کسی طرح سے. تو کشمیر کو بھی ہم نے آزاد کرانا ہے, اس میں بھی ہم نے ٹانگ اڑانی ہے, کہیں دنیا میں ٹانگ ہوگی وہ ہم اڑا لیں گے. اگر کوئی ہمیں پیسے دے رہا ہے تو پھر ہم نہیں اڑائیں گے ٹانگ. اگر چائنا پیسے دے رہا ہے تو پھر ہم بولیں گے ویگر مسلمانوں کو چھوڑو, وہ وی ہیو ہم ان سے پرائیویٹلی بات کر لیتے ہیں جی, وہ ہمیں بس اس طرح سے تسلیاں دے دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہو بیہائنڈ دا کرٹن ہماری بات ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب انٹرویو میں فرماتے ہیں اکثر اوقات. بالکل بالکل, وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا وی ہیو اے اسپیشل ریلیشن شپ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اور نیبرز. یس. تو اصل میں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تنگ نظری اور یہ جو انتہا پسندی ریلیجن کو لے کر آ گئی ہے, یہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح. ہم نے اس کو گزشتہ 10 12 20 سالوں میں ضیاء الحق کے بعد سے جو ہے اس کو ایک نئے لیول پہ لے کر گئے. اس میں ہم نے کہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا دین جو ہے نا وہ تبلیغ سے, وہ جو دروازہ نوک کر کے آتے تھے تبلیغی جماعت والے, کلمہ پڑھ کے سناؤ, تو کلمہ پڑھتے تھے. پھر ہمیں بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم بچے ہوا کرتے تھے, تو وہ مان لیا نہیں مانا, بول دیا کہ بزی ہیں کوئی, ان کو ہم نے ٹرخا دیا, گولی دے دی. لیکن اب یہ جبر سے ہو گیا ہے, اب یہ زبردستی ہو گیا, اب یہ زور زبردستی سے ہو گیا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ صرف اور صرف مسلمان ہوں. مطلب وہاں اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس کو زبردستی مسلم ہونا پڑے گا. جی. لڑکے کی آپ نے بات کی, اس کے ساتھ ظلم ہوا, اس کو کہا گیا اللہ اکبر لگا دو. تو اگر ایک ہندو لڑکا جو کہ میرے خیال میں ابھی شاید اس نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کی ہوگی, اسکول بھی نہیں گیا ہوگا, وہ اللہ اکبر لگا دے گا تو کیا میرا اللہ بڑا ہو جائے گا؟ کیا اللہ میاں بڑے ہو جائیں گے؟ کیا اس کو ضرورت ہے تمہارے اللہ اکبر کی, یا تم اس کو اس کے نام کی توقیر کی, اس کی عظمت کی, اس کی بڑائی کی جو ہے نا وہ اور خرابی کر رہے ہو دنیا میں, اس کو جو ہے نا بیڈ امیج کر رہے ہو اپنے ہی رب کی. تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید ان کے پاس دماغ نہیں ہے, شاید یہ سوچتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس آج اسلام پھیلا دینا ہے. اور بس ہم نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے منجن دیے ہیں نا فخر, کہ آپ نے قرآن حفظ کر لیا نا تو نہ صرف یہ کہ آپ جنت کی بشارت ہے 70 لوگوں کو بھی لے کے جاؤ گے جو گناہ گار ہوں گے. تو اگر اس طرح کی آپ لوگوں کو مطلب بشارتیں ملتی رہیں گی دنیا میں, تو میرا خیال ہے مطلب آپ نے دیکھا نا کہ آج کل لوگوں کو, بلکہ آج کیا مطلب کافی سے لوگوں کو ایک ہے کہ حافظ بنا دو, میڈیکل سائنس اور بایولوجی اور میتھمیٹکس سکھاؤ نہیں, لیکن حافظ بنا دو تاکہ جنت کی بشارت میں بھی چلے جاؤں, میرا پیو بھی چلا جائے تو دادے بھی چلے جاؤں, تو سارے کے سارے. لیکن یہی وہ سوچ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شارٹ کٹ دنیا میں ایجاد کر لیے ہیں کہ تبلیغ کرنے سے بھی جو ہے نا مطلب آپ کی بخشش ہو جائے گی. اور ہم نے کسی کو اگر کنورٹ کر لیا, میرے ہاتھ پہ اگر ایک ہندو مسلمان ہو گیا تو سمجھے کہ میری تو جو ہے نا مطلب دنیا سنور گئی اور آخرت سنور گئی. یہ سوچ ہے. اور دوسری کم علمی ہے آپ کے پاس آگہی نہیں ہے, آپ جاہل ہیں,
ہمارے معاشرے میں سندھ میں جو بات کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کو میاں مٹھو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ تو چلو ایوب اتفاق سے ایک انصاری بچے کا ان کا ایک اور دوست بھی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں بالکل. جی بالکل. اب یہ تو اتفاق سے نا ایک لڑکی کی بات ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا زیادہ زور تو یہ کہ لڑکیوں کو مسلمان کیا جائے، جی یعنی کہ اب یہ دین پھیلے گا اس طرح سے کہ لڑکیوں کو مسلمان کیا جائے. تو دنیا کیا کر رہی ہے آپ نے شاید مطلب ہو سکے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ہندوستان میں شاید اکا دکا کوئی واقعہ مل گیا کہ کسی مسلمان کو پکڑ کے تھپڑ مار دیا، یا کوئی کسی کے فریج میں گائے کا گوشت رکھا ہوتا تو اس کو پکڑ لیا، مار دیا، تھپڑ وپڑ مار دیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بولا جائے کہ جی تم جو ہے نا مطلب ہندو ہو جاؤ اور تم یہ کرو. اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے، اکا دکا واقعات ہو بھی رہے ہیں، تو وہ بھی ان کی جاہلیت اور ان کی کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب پورا ہندوستان بالکل. کو میں بلیم تو نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان ایگزیکٹ. میں تو ہر آئے دن آپ کو واقعہ مل رہا ہے. ہر آئے دن ایک میری بہن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہندو بہن وہ کنورٹ ہو کے شادی ہو رہی ہے اس کی، اور وہ پھر بعد میں عدالت میں رو رہی ہے، ان کو ماں باپ سے بچھڑ گئے. سو دس از سم تھنگ این آئرنی ان آور کلچر، ان آور ریلیجن. جو ہمارا موجودہ ریلیجن ہے، جو کہ ہمارا جی ریلیجن ایسا نہیں ہے. جس ریلیجن کو میں جانتا ہوں اور جو تفسیر میں نے قرآن میں پڑھی ہے، جس کو میں جی. سمجھا ہوں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یس. تو اب یہ جو شاہین جو پہاڑوں پہ چٹانوں پہ علامہ اقبال کے پہنچ گئے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ وہ دوسرے والے شاہین ہیں، یہ گن والے شاہین ہیں. رائٹ. یہ مجھے لگتا ہے یہ سہیل شاہین ہے آج کل جو جی افغانستان والوں کے اسپوکس پرسن ہے. برا نہ مان جائے کیونکہ آج کل ویسے ہی وہ پتہ نہیں کن کن بیچاروں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم تو بالکل قریب ہیں ان کے تو. لیکن خیر آن اے لائٹر نوٹ. اچھا سر ایک چیز یہ مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ مطلب ایکسٹریمزم ہمارے اندر بڑھ رہی ہے، باوجود اس کے کہ ایجوکیشن بھی بڑھ رہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ہم ڈگری والی ایجوکیشن تو لے رہے ہیں، لیکن جو انسانیت ہمارے اندر ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، وہ والی چیز ہمارے اندر نظر نہیں آتی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی خواتین نے اگر کم کپڑے پہنے ہوئے تو مردوں کا تو پھر حق بنتا ہے کہ جی وہ کچھ بھی کر لیں ان کے ساتھ. یعنی جب ہم سر ایک ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے پرائم منسٹر جیسی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پورے ملک کو چلانے والے سر اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں لوگ تو سندھ کے دور پار علاقوں میں رہنے والے، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ، وہ تو کہیں گے سر یہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کر لی ہے تو پھر تو ہمارے لیے تو یہ بالکل ہر چیز بالکل جائز. پرائم منسٹر صاحب تو رہے ہی کم کپڑے والے خواتین کے درمیان میں ہیں اپنے ان کے ایگزیکٹلی. جوانی کے دور میں. تو جی اگر ان کی یہ سوچ ہے تو پھر انہوں نے وہی کام کیے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ویسٹ میں رہ کے کبھی ایسی سوچ نہیں دیکھی کسی کی بھی کہ یہاں پہ تو ہر کوئی اپنے اپنی مرضی سے لباس پہنتا ہے. بالکل. یہ جو سوچ ہے، یہ جو غلاظت ہے، یہ انسان کے اپنے اندر کی ہے. یہ اس جانور اور وحشی کے اپنے اندر کی ہے جو کہ عورت کو جس بے دردی سے پاکستان میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، قانون کی بات جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. پہلے تو ہم آوازیں اٹھاتے تھے کہ جی نان نفقہ دیا جائے اگر عورت کو طلاق ہو جائے یا یہ مسئلے ہو جائیں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. اب تو مسئلہ جی یہ ہے کہ بالکل. اس کو اپنی عزت کے لالے پڑے ہیں. عورت ایک بڑی عورت کی تو بات کیا ہم کریں، معصوم بچیوں کو. کل کراچی میں ایک بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کی لاش مل گئی. ماہم. کل قصور میں ہو گیا، کہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان کے صرف ایک حصے میں ہو رہا ہو تو چلے یہاں پہ شاید بالکل. جہالت زیادہ ہے. ہر حصے میں ہو رہا ہے. فرسٹریشن زیادہ ہے. ہم نے اپنا جو سسٹم ہے، نظام، وہ بڑا مہنگا بنا دیا ہے شادی کا شاید، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن اس طرح سے جانوروں تک کو نہیں بخش رہے. تو بالکل. یہ حکومت کو اس کی بھی ایک منسٹری بنانی چاہیے، اور اس میں شیخ رشید کو وزیر نہیں لگانا چاہیے، کسی اور کو لگانا چاہیے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ سوچ کیوں پنپ رہی ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ میڈیا اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ کل کو آپ کی ماں، بہن، بیٹی کے بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نہ بالکل. کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خطرناک حد تک یہ سوچ بڑھ گئی ہے. اس میں یہ مطلب جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں عورت جو ہے وہ اپنے لباس کو ڈھنگ سے لے کے چلے، یا اس کا قصور تھا وہ سڑک پہ کیوں نکلی، یا وہ گاڑی جی اکیلی کیوں چلا رہی تھی. یہ تو پھر آپ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں آپ غار کے زمانے میں، پتھروں کے زمانے میں گھومیں اور ٹارزن ہوں بس، جو درختوں سے لہرا کے جو ہے نا وہ جھوم رہا ہو، باقی عورتیں جو ہیں وہ غاروں میں چھپی رہیں. دین یو آر بالکل. گوئنگ ان دا ریورس ڈائریکشن. دیٹ از ناٹ a progressive Pakistan that everybody wants to see.
بالکل سر زبردست بات کی آپ نے اس حوالے سے، کیونکہ یہ چینج جب تک ہمارے اندر نہیں آتا میرے خیال ہماری سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکتی. اور آپ نے ایک بات کی کہ گرو ہم نہیں کر سکتے، اور شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم ریورس جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم 2 قدم آگے چلے ہم 10 قدم پیچھے کی طرف چل رہے ہیں. اور میرے خیال اس کی سزا جو ہے وہ پورے مطلب ان لوگوں کو بھی مل رہی ہوتی ہے جو ساتھ میں پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں. ان کے لیے بھی بہت عجیب عجیب قسم کے القابات جو ہیں ان کو ایک پتہ نہیں دیسی لبرل اور پتہ نہیں کیا کیا بالکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نور مقدم کی بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی، وہ کہتے ہیں جی کیوں اکیلی گئی تھی وہ اس کے گھر پہ گئی کیوں تھی؟ بھائی میرے گھر پہ کیا میری فرینڈ نہیں آ سکتی؟ بالکل آتی ہے. یہ کوئی بالکل ایسا مطلب میرے خیال میں ہم اس دنیا میں تو نہیں رہتے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن مجھے کیا یہ رائٹ ہے کہ میں اس کے ساتھ مطلب اس طرح کا سلوک کروں جو اس بیچاری لڑکی کے ساتھ ہوا؟ اور مطلب یہاں تک ہماری سوچ سر اگر پہنچی ہے تو میرے خیال اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی جو اس کے ساتھ عید والے دن ہوا. تو میرے خیال اس سے بڑا اور مشکل کام اللہ ہم سب کو بچائے، اور خدا کرے کہ اس کی سزا ملے اس بندے کو، ظاہر جعفر کو. سر آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. چائنا پاکستان، ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی. سر یہ والا تعلق ہے. اس دن داسو میں ایک حملہ بھی ہوا، اس کے بعد وہ ساری مٹھاس اور گہرائی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں، آپ جانو اور آپ کا کام جانے. پھر آرمی چیف اور سب کو بیچ میں آنا پڑا اور صلح صفائی کرا کے انہوں کو کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کل 94th اینیورسری تھی ہمارے پی ایل اے کی، پیپلز لبریشن آرمی جو ہے چائنا کی، اور ایک بہت بڑی تقریب جی ایچ کیو میں منعقد کی گئی اور بڑے بڑے دعوے وہاں پہ بھی کیے گئے. کیونکہ میں نیوز پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت تقریباً 3-4 پیجز کی خبر میں نے 11 بجے کے بلیٹن میں پڑھی تھی، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ مٹاس، یہ گہرائی، یہ بلندی کیا ہے حقیقت؟ میں شاید آپ نے میری ٹویٹ پڑھ لی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ وہ جو ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی چائنا کی اور پاکستان کی دوستی تھی، وہ ویکسین میں مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ ویکسین از ان ایفیشینٹ، اس کی جی باوجود لوگوں میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے. جی تو جو اور مطلب دنیا بھر میں ایک عام تاثر ہے چائنا کی پروڈکٹس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلے تھے چاند تک، نہیں تھے چائنا تک. تو وہ تو چلنے کو چل جاتی ہے، نہیں چلنے کو نہیں چلتی ہے. تو سی پیک جی بھی اسی بالکل. بھروسے پہ چل رہا ہے. جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے افغانستان میں، دیٹ از گوئنگ ٹو سلائٹلی امپیکٹ سی پیک آلسو. جی کیونکہ دیکھیں یہ لوگ طالبان جو ہیں وہ بارگیننگ کے لیے ہمیشہ امن و امان کو استعمال کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی. امن و امان کے لیے پاکستان کو اگر انہوں نے پریشرائز کرنا ہوگا تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ جو کہ سی پیک ہے اس پہ ضرب لگائیں گے. اور وہ ظاہر ہے کہ مطلب پاکستان کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس جی میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس سے اچھا ہے پاکستانیوں کا بھلا ہوگا، چاہے چائنا سے کتنے ہی دیکھیں سود پہ لیا، انٹرسٹ پہ لیا، ہیوی انٹرسٹ پہ لیا. اس سے پہلے اور ہمیں دے کون رہا ہے؟ دے بھی تو نہیں رہا نا کوئی. سعودی عرب بھی جو ہے بالکل. نا وہ مطلب خیرات، زکوٰۃ اور دمبے اور بکرے کا گوشت دے کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. اب وہ بھی نہیں دیتا سر، اب وہ بھی اب وہ بھی نہیں دیتا. تو پہلے چائنا نے دمبے اگر چمبے دیا بھیجا ہے کرتے تھے اور پشاور میں. ہاں ایگزیکٹلی، اور چائنا نے اگر دیا ہے اور یہ مطلب کسی ایک گورنمنٹ کا اس کو کریڈٹ نہیں جاتا، اس میں ساری ہی زرداری سے لے کے نواز شریف سے لے کر اور موجودہ اور بالکل. اس سے پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو جرنل ہیں ان سب کو جی جاتا ہے. تو وہ چائنا کا اس خطے میں ایک جو مسٹیک اس نے کی چائنا نے، وہ میں نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ پہلے اس کو ایک اسٹیبلٹی کی گارنٹی لینی چاہیے تھی. اچھا اسٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے کہ ہر خطے میں اس کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے بلوچستان سے گزارنی ہے، یا آپ نے فاٹا سے گزارنی ہے، یا آپ نے سندھ میں کوئی کام کرنا ہے، وہاں کے اسٹیک ہولڈر کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا ہوا. آپ نے آن بورڈ لیا ہوا ہے صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کو یا رجیم کو. جی اب وہ رجیم بالکل. گارنٹی تو دے دیتی ہے کہ تسی فکر نہیں کرو ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد گاہے بگائے یہ چھوٹے چھوٹے سرجیکل ٹائپ کے جو ہے نا آپریشن اسٹرائکس ہوتے رہتے ہیں. تو جی چائنا اب تھوڑا سا فکر مند ہو گیا، پریشان ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کا کیا ہوگا. اور انہوں نے فوراً طلبی بھی کر لی تھی جنرل فیض صاحب کی، اور وہ وہاں گئے بھی تھے. ظاہر ہے وہ کوئی مذاکرات کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو جواب دہی کے لیے گئے تھے. بالکل. ان کی ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس طرح کے واقعات. چائنا میں کل کراچی میں بھی سنا ہے کوئی واقعہ ہوا تھا،
ایک گاڑی پہ 2 فائرنگ ہوئی. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ریالٹی ہے, میرے پاس رپورٹ نہیں ہے. جی لیکن ایک یہ چائنیز زخمی ہوا اور اس کا ڈرائیور زخمی ہوا, اور اس میں آج جو 2 گرفتاریاں ہوئی, ایک کمپنی کا مینیجر اور اس کا ایک لیبر یا 2 لیبر گرفتار ہوئے ہیں اسی میں جو اٹیک ہوا تھا کل. ہاں, تو کوئی بھی جس وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ صرف اسپیسیفک چائنا اسپیسیفک جو ہے نا یہ اٹیکس, یہ اب آپ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے جب تک کہ خطے میں صورتحال انسٹیبل رہے گی. اب میں دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان فلرش کرے, آپ بھی چاہتے ہیں, بالکل کیونکہ ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے, اور انفراسٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ وہ روڈ, ہائی وے, ماس کمیونیکیشن, سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں. جی اس کو ضرب نہیں لگنی چاہیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن کیا آپ یہ صرف چند مٹھی بھر لوگ ہی اس کے ثمرات لیں گے؟ یعنی کہ ثمرات سے مراد یہ کہ جن کے پاپا جان بن جائیں گے, کسی کا جزیرے بن جائیں گے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. اس کے علاوہ بھی یس یہاں پہ جو عوام ہے وہ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. عوام کو اس کے پھل نہیں مل رہے. عوام کو تو آپ سپریم کورٹ کے ایک یک بیک جنبش قلم جو ہے وہ بستی کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں غریبوں کی, اور جو ہے امیر جو ہے بحریہ ٹاؤن, اس کے لیے جو ہے کوئی پوچھ نہیں ہے, کسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. سو دس سر از وہاں وائی. پہ سوری ٹو کٹ یو, لیکن سر وہاں پہ تو لازمی سی بات ہے, ججوں کی نوکریاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, ان کے بچوں کی نوکریاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, جرنیلوں کی نوکریاں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, ان کے بچوں کی نوکریاں وہاں پہ لگی ہوئی ہے. کم از کم سیلری بھی 5 لاکھ 6 لاکھ سے شروع ہوتی ہے, یعنی 3-4 ہزار 5 ہزار ڈالر سے سٹارٹنگ سیلری ہے. آپ خود وہاں پہ رہتے ہیں, ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی کے, آپ خود سوچیں بڑی مشکل سے پیسے کمائے جاتے ہیں. مطلب ایسے تو نہیں ہے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو دین وہ آپ کو ایک اچھی پے دے رہے ہوتے ہیں. سر یہاں پہ 4-5 ایسا سال نہیں مجھے ہے دے دیں, میں بھی آ جاؤں گا ادھر. مطلب اتنا سر. اتنا یہاں اس پہ سے اگر آپ کوئی ریٹائرڈ جج, ریٹائرڈ جرنیل, تو آپ کو 10-15 ہزار ڈالر کی کوئی مطلب وقت نہیں ہے, اور ساتھ میں اور فیسلٹیز بھی ہوتی ہے, پلاٹ سلاٹ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں آپ کو پلاٹ بھی مل جاتا, اور مل رہے ہیں سر وہاں پہ ان کے. تو اس وجہ سے وہ وہاں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. سندھ میں انہوں نے 3 گاؤں کے لوگوں کو مار دیا, لیکن سندھ حکومت نے اس کے اوپر چوں تک نہیں کی, کیونکہ زرداری صاحب ان کا جہاز استعمال کرتے ہیں, بلاول صاحب ان کا جہاز استعمال کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ بحریہ ٹاؤن لکھا ہوتا ہے بڑا, کم از کم بھی 10 ارب کا وہ جہاز ہے. سر جب آپ وہ یوز کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے, اگر میں ان کے ہاں نوکری کروں گا تو پھر میں کہوں گا کہ غلط ہو رہا ہے. ہونے دو, آنکھ بند کر لو, یہی ہوگا نا سر. ایگزیکٹلی. اچھا سر, ایک ابھی داسو کے حوالے سے چائنا نے انویسٹیگیٹ کیا, پاکستان نے تو اس کو چھپانے کی بڑی بھرپور کوشش کی کہ بھائی ہم کبھی کہتے ہیں جی یہ سلنڈر پھٹ گیا, تو کبھی کہہ رہے گیس کا دھماکہ تھا, تو کبھی کہتے ہیں فنی خرابی آئی تھی بس میں تو بس نیچے گر گئی. ساری چیزیں ہوئی, ان کی ٹیم نے انویسٹیگیٹ کیا, اور اب انویسٹیگیشن یہاں تک پہنچی ہے کہ ٹی ٹی پی اینڈ ترکستان موومنٹ جو ہے, اس ترکستان موومنٹ, انہوں نے مل کر یہ اٹیک کیا ہے چائنیز کو. اب یہاں تک بات پہنچی ہے, اور آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی کہ ان کو گارنٹیاں یہ دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں بس نہ ہلنے دیں, جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین صاحب ہیں پاپا جان جنرل صاحب, تو آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, باقی ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور کچھ لوگ تو سر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے بھی اس طرح کے اٹیکس ہونے دیتے ہیں کہ یہ پھر ان کی جو ہے نا تھوڑی سی ویلیو بڑھ جائے. سیکیورٹی گارڈ ہے نا, سیکیورٹی گارڈ جی جی کو تنخواہ اپنی حلال کرنے کے لیے کراچی میں جب بھی رینجرز کا رینیول آتا ہے تو وہ حملے بڑھ جاتے ہیں, اور پھر ان کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے, اوہ ابھی رینجرز اور چاہیے, رائٹ. سو اسی طرح سے چائنا کو بھی تھوڑا سا ایک بلنگ اور انوائس بھیجنے کا جب ٹائم آتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے اتنے سینکڑوں لوگ ہیں, اس میں سے ایک آدھ حملہ ہو گیا, لیکن ہم نے کتنے لوگوں کو بچایا ہوا بھی ہے. تو ہم کرائے کی اپنی جو سب لیٹنگ کرتے ہیں آرمی کی اور اپنے رینجرز کی, اور اس سے کماتے ہیں, وہ کون نہیں چاہے گا. وہ چاہیں گے کہ ہم چائنا کو بھی ذرا ڈرا کے رکھیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھی ڈرا کے رکھیں, حکومتوں کو بھی ڈرا کے رکھیں, نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ فاٹا پہ بھی کر لیں, بلوچستان میں بھی کر لیں, سندھ میں بھی کر لیں. دھندے چلتے رہنے چاہیے, کیونکہ جنگ یہ آرمی جو ہے وہ جنگ کے لیے رکھی جاتی ہے. جنگ وہ ہوتی نہیں کوئی آج کل کے زمانے میں, اور اگر ہوتی ہے تو ہم ہار جاتے ہیں. جو پچھلا تاریخی ریکارڈ ہے, کوئی بھی آج تک کا T20 جیتا نہیں ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم کوئی کام ہی کر لیں, تو ہم تھوڑے سے مطلب ہماری یونیفارم بھی صاف ہوتی ہے, جوتے بھی پالش ہوئے ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم کہیں چیئرمین اور وابڈا کے اور اسٹیل مل کے اور سول اداروں کے لگ جائیں. یہ جو پڑھے لکھے آتے ہیں, یہ سول بیوروکریٹ, ان کو کیا معلوم, یہ تو ہم سے پوچھیں.
اب ان سول بیوروکریٹس کو پھر آپ گولہ بارود پہ لگا دیں, ٹینکوں پہ بٹھا دیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ان کو بھی ہے نا. سر یہ 12ویں پاس ہے اور مطلب وہ بیچارے بیوروکریٹ جو ہوگے وہ تو پتہ نہیں کوئی پڑھے لکھے آئیں گے, فرق تو ہے نا ان دونوں میں. اور ملک کو چلانے کے لیے 12ویں FA پاس ہونا کافی ہے بس. اگر کافی آپ ہے نے آپ کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کو اپنے پروفیٹیبل بنانا ہے تو کسی بھی ایک FA پاس ایئر مارشل کو لگا دیں. سر لگا ہوا ہے. ہاں لگا ہوا ہے, لگا جی ہوا ہے. جی لگا تو ہوا آپ اور دنیا میں کہاں لگا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے, سر کہاں لگا ہوا ہے؟ پاکستان ایون یہ زندہ کہ باد. ماشاء اللہ بھی کہیں اگر کسی افریقہ کے کسی تھرڈ کلاس بنانا ریپبلک کنٹری میں لگ جاتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں یار پروفیشنل لوگ لے کر آؤ جو ہمارے کم از کم ہمارا نام بنے کہ ہم نے کچھ کامیابی کی, ہم نے ترقی کی. مشرف نے ٹیکنوکریٹس لے کر آئے تھے, اگرچہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا لیکن اس نے ٹیکنوکریٹس کو بٹھا دیا ساری جگہوں پہ. اس نے کسی اس طرح سے جو ہے نا یہ بانٹا نہیں ہے جس طرح سے عمران خان بانٹ رہے ہیں. کوئی رویت ہلال پہ بھی بٹھا دیں گے تو مجھے کچھ وہ امید نہیں ہے کہ یہ بٹھا دیں گے کل کو ایک بریگیڈیئر وہاں پہ کہ جو نا آج سے جو نا عید کا چاند یہ دیکھا کرے گا, ٹھیک ہے نا. ان کو وہ کشمیر نظر نہیں آتا لیکن عید کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل. تو بھائی یہ اس طرح سے اگر چلیں گے تو نہ سی پیک چلے گا, نہ ملک چلے گا, نہ GDP کی گروتھ ہوگی, نہ آپ کی ڈیموکریسی ہوگی, نہ آپ کا دنیا میں کوئی نام ہوگا. اب دھیرے دھیرے دنیا کے اخبارات لکھنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے بارے میں. کینیڈا کے ایک سابق سفیر افغانستان تھے, انہوں نے تو صاف صاف لکھ دیا کہ کرس الیگزینڈر, انہوں نے تو کہہ دیا کہ پاکستان پہ اب سینکشن لگانی چاہیے ورنہ یہ پراکسی وار جو ہے وہ لڑتا رہے گا. اور پراکسی وار کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا بڑا مدعا بن گیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سنڈے ہے اس میں پوری دنیا بھر کے ایمبیسیز کے باہر پشتون اور افغان ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. ایون سر ٹورانٹو 2 میں بھی ہفتے سنڈے کو پہلے ہے, بھی ڈاؤن انہوں نے ٹاؤن میں کیا مظاہرہ ہے لندن وغیرہ میں. لندن میں ہے, ٹورانٹو میں ہے, نیو یارک میں ہے, ساری دنیا کے برسلز میں ہے, ہر ملک میں ہو رہا ہے. یہ آوازیں جب اٹھنا شروع ہوں گی تو یہ بھی کوئی ہمارے ملک کی امیج اچھا تو نہیں کریں گی بھائی. سو آئی تھنک somebody needs to sit down. یہ جو قومی سلامتی کمیٹی بنتی ہے, ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے, ان لوگوں کو بیٹھ کے اب سوچنا ہوگا کہ جو اصل فالٹ لائنز ہیں وہ کیا کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں. ہر چیز کو اگر ہم ایک دائرے میں محدود کر دیں کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ غدار ہیں اور یہ جو بول رہے ہیں یہ پرو انڈیا ہیں اور بھارت ہمارا دشمن ہے, ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور جو ہے نا ہماری ضرورت ہے. سر بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو سر پھر یہ کریں گے کیا؟ سر اتنی ساری چیزیں آپ نے بتائیں کہ فلاں کے چیئرمین پھر یہ چیئرمین شپ اور یہ ساری چیزیں, تو پھر لازمی سی بات ہے ہم جیسے سویلین تو کہیں گے بھائی کیوں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم گریبان سے پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے باہر, وہیں جاؤ جو آپ کی جگہ. بھائی جان جس طرح سے غریب ملک کا بریگیڈیئر اور کرنل اور لیفٹیننٹ جنرل رہتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی رہنا ہوگا. جس طرح سے ایک امیر ملک کا بھی جو جنرل ہے وہ ایسے نہیں رہتا ہوگا جیسے ایک غریب ملک پاکستان کا میجر رہتا ہے. آپ بھارت کے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام اٹھا کے مجھے بتا دیں اور اس کا مجھے رقبہ بتا دیں کہ کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے اور کہاں رہتا ہے اور کس ملک میں رہتا ہے اور کہاں اس کے بچے پڑھتے ہیں, اب بتائیے. ایگزیکٹلی سر میں آپ کو بالکل, آپ کا بھی مطلب انڈین دوست ہوں گے جان پہچان والے, میں کہتا ہوں کہ میں نے کافی سارے جرنلز کے انٹرویوز کیے ہیں اور میں نے ان سے یہی سوال کیا سر, ان کے مطلب جو مجھے نظر آتا ہے یا پھر کبھی کبھار مطلب ویڈیو لگا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو سر ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک عام بندے کا گھر بھی ایسا نہیں ہوتا. مطلب میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں سر ہم نے تو نوکری کی ہے, جو ہماری تنخواہ ہوئی اس میں تو یہی کچھ ہو سکتے, اس میں تو مطلب ایسے بڑے بڑے بنگلے تو بن نہیں سکتے. بالکل سر جنرل ڈپٹی آرمی چیف انڈیا کا, مطلب ان سے میری بات ہوئی, اس نے کہا بیٹا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. جی تو کیوں نہیں ہمارے ہاں تو سر آپ میجر اور کرنل بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے گھر اور سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ فالٹ لائنز ہیں ہماری, اس کو جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دھونس کے بلبوتے پہ, بندوق کے بلبوتے پہ کب تک یہ اس طرح سے کرتے رہیں گے؟ پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا ان کو, پاکستان کے آئین کو برقرار رکھنا ہوگا اور اس کو توڑنے والے کو سزا دینی ہوگی. رائٹ. اچھا سر, ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک جنرل صاحب کی کال آئی کہ یار یہ فلاں بندہ ہمارا ہے, اس کو یہاں کہیں پہ لگوانا تھا. مطلب کہتے میں نے جواب دیا ان کو کہ سر ایک کام کرتے ہیں, میرے پاس بھی یہاں پہ ایک سول جج ہے, میں اس کو بیچتا ہوں, آپ اس کو GHQ میں لگا دیں. کہتے اس نے کہا پاگل تو نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ یا آپ پاگل ہے یا پھر میں پاگل ہوں. مطلب سر ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کڑے ہوتے ہیں. دوسرا سر علی وزیر صاحب ہمارے سامنے ہیں, 1 سال سے جیل میں بند ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ہے, نہ ان کے پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہ انہوں نے کون سے ایٹم بم کے راز جو ہے ہندوستان کو
یا اسرائیل کو یا پھر جو ہمارے مطلب بڑے بڑے مطلب یہ بڑے دشمن کہا جاتا ہے ان کو, تو شاید ان کو کوئی انہوں نے دیے ہیں, شاید اس وجہ سے بیچارے جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جب اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے, پی ٹی ایم والے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے غدار ہیں. سر اس سے ریلیٹڈ ایشو افغانستان کا ہے. افغانستان کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی یہاں سے دیکھ رہے ہیں, حالات کریٹیکل ہیں وہاں پر, ایک سیول وار جیسی سچویشن ہے وہاں پہ, حکومت ورسز طالبان. سر کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہاں پہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے, پاکستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے. بلکہ اس دن اشرف غنی نے کہا کہ 10,000 لوگوں کو, عمران خان کے سامنے اس نے کہا کہ آپ نے 10,000 لوگ آپ کے آئے اور اس وقت ہمارے ملک میں لڑ رہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان اس داغ کو دھو دے گا یا مزید ہم گندے ہوں گے؟ دیکھیں پہلے جو ہم طالبان اور یہ سب اس کو بھیجتے تھے تو وہ کسی کے بل بوتے پہ کسی کے کہنے پہ کرتے تھے. امریکن پراکسی بنے ہوئے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ بل کلنٹن صاحب نے کہہ دیا کہ روسیوں کو بھگا دو, پھر اس کے بعد دوسرے ادوار آ گئے, تو وہ ہم ان کی جنگیں لڑتے رہے, وہ ہماری مجبوری تھی. پاکستان کی بقول ہمارے جرنیلز وہ ہماری مجبوری تھی, کیونکہ ہم نے کبھی نہ کہنا تو سیکھا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات جو ہے نا, وہ جو کہنا الگ بات ہے اور کرنا الگ بات ہے. بالکل. تو ہم نے نہ کہنا سیکھا نہیں تھا, تو ہم نے جی سر جی سر جی سر کر کے فون اٹھا لیا, کیونکہ وی جسٹ ایک فون پہ ڈھیر ہونے والی قوم ہے. تو لیکن اب جو سچویشن ہے, اب آپ سے کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ افغانستان میں اپنی مداخلت کریں. اب آپ کی اپنی ول ہوگی, چوائس ہوگی, آپ کی فورن پالیسی ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے. دس از دا ٹائم وین یو نیڈ ٹو پروو کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. آپ کی پرائرٹی آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کی اپنی ترقی فلاح بہبود ہے, دنیا کے ساتھ اچھے رشتے روابط رکھنا ہے, اپنی امیج کو بہتر بنانا ہے. یہ آپ کا جو ہے نا ابھی بھی وہی پرانا جو, کیونکہ دیکھیں یہ جو ISI کا جو گیم ہے نا, اس کا ایک جو ونگ ہے جو افغانستان کو مینیج کرتا ہے, وہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی, وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا ہم بڑے اچھے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمارا بڑا کنٹرول ہے. ہوگا بھی, ظاہر ہے جب انہوں نے بنایا اتنا تو ہوگا بھی, لیکن یہ کہ اب طالبان کی طرف سے کوئی ول نہیں نظر آ رہی مجھے. کوئی طالبان کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں. افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وی ول ڈیل لائک ود ان افغانز, وی ول ڈیل ادھر افغانی طالبان اور افغان گورنمنٹ, ہم آپس میں ہی ڈیل کریں گے. فورن ہینڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور فورن ہینڈ پاکستان کو سمجھتے ہیں. جو محبت کی پینگیں پاکستان کے ساتھ پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں ہے, اب وہ بدل گئے ہیں حالات. آپ کو بھی معلوم ہے کہ افغانیوں کے جو دلوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا پنپ رہا ہے, حکومت میں بھی اور طالبان میں بھی. سو پاکستان کو تھوڑا سا جو ہے نا سوچ سمجھ کے اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. آئی تھنک اتنا ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کام نہیں کرنا چاہیے. لیٹ دیم ڈیل. اٹس اے میس. اس میس میں کوئی ہاتھ کیوں ڈالے گا مجھے بتائیں نا. امریکہ بھی جان چھڑا کے بھاگ گیا, بھارت بھی سائڈ پہ ہو گیا, ایران بھی دیکھ رہا ہے دور سے بھی اور واچنگ, ویٹ اینڈ سی. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے اندر دلدل کے اندر دھسنے کی خود اپنی ایک وہ خواہش رکھتے ہیں. So I think we have to be very careful with this time in Afghanistan. It can backfire. بالکل سر, سیم یہی بات تقریباً عید سے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی میری ڈاکٹر نعیم جو ان کے دوحہ آفس کے اسپوکس پرسن ہیں طالبان کے, تو انہوں نے بھی یہی بات بڑی کلیئر کٹ کہی تھی کہ ہم افغانستان کے لوگ ہیں, ہم جانے افغانستان جانے, ہم کسی کو انٹرفیئرنس کرنے نہیں دیں گے. بڑی کلیئر کٹ اس نے بات کی, اور اس کا واضح اشارہ جو تھا وہ ایران اور پاکستان کی طرف تھا, کیونکہ دونوں کر رہے تھے. شاید ایران آپ نے کہہ دیا جس طریقے سے کہ اس نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان شاید اپنے عادت سے مجبور ہے یا جو بھی ہم کہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہے. اور یہ بات کر رہا ہے کہ ہندوستان کا وہاں پہ بڑا سارا انفلوئنس تھا, تو اس کو ہمیں کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کریں. جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری تھی. اب خیر کون سی مجبوریوں کا کیا کیا ذکر کرتے رہیں گے, لیکن آگ میں جلنے کے لیے عام پھر پاکستانی بیچارے جو ہے انہوں نے ذلیل ہونا ہوتا ہے, خوار ہونا ہوتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو, بڑا مزہ آیا, بڑی زبردست باتیں ہوئی آپ کے ساتھ. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر, بائے.